سبحان اللہ. اب میں اپنے حد العزیز علامہ اصفر رحمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آ کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء الحسنی پر کچھ روشنی ڈالیں اور آپ حضرات سے التماس ہے کہ پلیز درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے, جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے, اوتھے رہندا سدا سویرا ہے. وچ قبر دے آقا آکھن گے, وچ قبر دے آقا آکھن گے, اینو جان دیو اے میرا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. محترم پیر میر علی شاہ صاحب نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت فرمائی تو بے ساختہ صبح اٹھ کے انہوں نے کہا, مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی, کالی زلف تے اکھ مستانی, کالی زلف تے اکھ مستانی, مخمور اکھیہن مدبریاں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. نحمده
ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق الرسول النبيين والمرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے نہایت قابل احترام واجب الاحترام بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا خاص کرم اور اس کی خاص وفا، اس کی خاص عطا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آقا کی محفل سجانے کی توفیق بخشی۔ آمین۔ آپ یقین کریں طبیعت بڑی ناساز ہے۔ اس سے پہلے کل کی رات بھی الحمدللہ 12 بجے کے بعد فارغ ہوئے، 2-3 محفلیں تھیں، گلا بالکل خراب ہو چکا ہے، مگر نسبت یہ ہے کہ آقا تیرا میلاد سجایا ہے، اس کے صدقے تو کرم فرما دے۔ آپ گھروں کو چھوڑ کے آئے اللہ کے لیے، اس کے محبوب کی خاطر، اس کی محفل سجانے کے لیے، اس کے یار کا تذکرہ سننے کے لیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا بیان کرنا، ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، تلاوت قرآن پاک آپ نے سنی، نعت خوانان کرام عشاق مصطفیٰ سے نعت سنی۔ میں نے آپ کو جمعے کو کہا تھا کہ اگر ان کا ذکر چھڑ جائے، اگر ان کا ذکر چھڑ جائے تو پھر روکنا مشکل ہے۔ یہ ذکر ہی ایسا ہے، قرآن کو کھول کے دیکھ لیں، الحمد سے لے کر والناس تک بھی آقا کا ذکر ہے۔ اللہ نے چھیڑا اس کے بعد ختم نہیں ہوا۔ جب اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے کہ جو چھڑ جائے وہ ختم نہیں ہوتا، ہم کیا سکتے ہیں آقا کی بیان کریں؟ یقین کریں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کیا زبان سے آقا کی صفت بیان کریں گے کہ ہمارے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر آقا کی صفت سننی ہے تو آقا کے مالک سے سنو۔ اگر سونے ڈولر کی صفت سننی ہے تو اس کے مالک سے سنو، جس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ اس سے بڑی صفت کیا ہوگی کہ اے محمد یہ جو میں نے آدم کو پیدا کیا عیسیٰ تک، یہ کس لیے پیدا فرمایا؟ صرف تیرے لیے۔ یہ دنیا جو تاروں سے سجی ہوئی ہے، یہ سورج کی تپش، یہ چاند کی چاندنی، یہ پھولوں کی نگہت، یہ بلبل کا چہکنا، یہ باغوں میں برسنا، یہ بارش کا آنا، یہ بارش کا جانا، اے محبوب یہ سب تیری خاطر ہے۔ اگر تو نہ ہوتا تو کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ ندیم صاحب نے کہا کچھ نہ ہوتا۔ آج ہم ان کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، ان کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، تو آقا جو آپ کی محفل سجائے اس کو کچھ ملتا ہے؟ انشاءاللہ کچھ ملتا ہے۔ آقا نے فرمایا اے میرے بندوں کیوں نہیں ملتا؟ کیوں نہیں ملتا؟ کیا ملے گا؟ رب تو میرا ہے، رب تو میرا ہے، تم میری محفل سے جاؤ، رب کو تمہارے لیے میں منا لوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم یقین کریں یہ گلی کا چکر، ہم کہتے ہیں گلی مدینے کی گلی کا چکر کاٹ آئے، یہ اس سے پوچھو جو چکر کاٹتا ہے، جس کی ایک دفعہ نظر گنبد خضرا پہ پڑ جائے نا وہ ہر ایک چیز کو بھول جاتا ہے۔
وہ کعبے کو بھی بھول جاتا ہے، وہ کعبے والے کو بھی بھول جاتا ہے، وہ ایک چیز یاد رہ جاتی ہے، اے محمد تجھے رب نے کتنا سونا بنایا ہوگا، کتنا خوبصورت بنایا ہوگا، کتنا پیارا بنایا ہوگا، اے اللہ تیرا محبوب اگر اتنا خوبصورت اور حسین ہے تو کتنا حسین ہوگا۔ دیکھیں نا، استاد کو اگر دیکھنا ہو تو سب سے پہلے شاگرد کو دیکھا جاتا ہے جی۔ جب کوئی بندہ خطیب ہو، مقرر ہو، حافظ ہو، اچھا پڑھنے والا ہو تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے یار تیرا استاد کون ہے؟ یہی بات ہے نا۔ مقرر بھی ہو تو اس کی اداؤں میں اپنے استاد کی چاشنی نظر آتی ہے، دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا شاگرد ہے۔ ارے میرے عزیز دوستو، دروازہ کھلے گا، دیکھنے والا یہ کہے گا کہ نبی کے عاشق بیٹھے، نبی کے عاشق بیٹھے، گھروں کو چھوڑ کے آئے۔ تو یہ عشق جو ہے یہ بڑی پیاری چیز ہے۔ یہ جس کو حضور سے عشق ہو گیا وہ اسی سے پوچھو کہ اس پہ کیا بیتتی ہے۔ تو جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی، اس سے پہلے میں آپ کو اس شعر کے ذریعے سرکار کی نگری میں لے چلتا ہوں، اور کوشش کریں کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آقا کا تصور ہو، وہ کنڈل والی زلفوں کا تصور ہو، وہ نرگسی آنکھوں کا تصور ہو، تو پھر آپ اس مدینے کی گلی میں چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، پھر لوگ آپ کو دیوانہ بھی کہیں گے۔ کیوں؟ ہاں بھئی ہم تو ہیں ہی سرکار کے دیوانے، ہم تو ہے ہی سرکار کے دیوانے۔ محمد مصطفیٰ کا نام لے کر جوم لیتا ہوں، محمد مصطفیٰ کا نام لے کر جوم لیتا ہوں، تصور میں سنہری جالیوں کو چوم لیتا ہوں، تصور میں سنہری جالیوں کو چوم لیتا ہوں۔ محمد مصطفیٰ کی نعت کہنے کا صلہ دیکھو، محمد مصطفیٰ کی نعت کہنے کا صلہ دیکھو، میں گھر بیٹھے مدینے کی گلی گھوم لیتا ہوں۔ گھر بیٹھے میں مدینے کی گلی گھوم لیتا ہوں۔ کیسے گھوم لیتا ہوں؟ تصور میں۔ تو حضرات محترم، اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے ہم پر کہ ہمیں اللہ نے حضور کا امتی پیدا فرمایا ہے، اس سونے کے ہم امتی ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ ساری چیزیں فضل اور رحمت سے ملتی ہیں۔ جو میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم پر اللہ کا بڑا فضل اور اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ مگر جب کل کا لفظ آئے تو یہ رسالت ہے۔ جیسے کہا کل، اے محمد تم کہہ دو، اے محمد تم کہہ دو کہ کوئی اور نہ کہے۔ اے محمد نازل میں کروں گا، کہلواؤں گا تیرے منہ سے، کہلواؤں گا تیرے منہ سے۔ کیوں؟ کہ یہ زبان تو مصطفیٰ کی ہے مگر کلام اس رب کا ہے، کلام اس رب کا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم پر اللہ کی رحمت اور فضل ہے۔ کیوں؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ۔ اب پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ سے 3 مسلسل جمعوں پر یہی خطاب چل رہا ہے، مگر آج ایک نئی جیت سے آپ کو اس مدینے کی گلی میں لے کے چلوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ جس پر اللہ کا فضل ہو جائے، جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، وہ کیا کرے؟ خوشی منائے، وہ خوشی منائے۔ قرآن اللہ کا فضل، حج اللہ کا فضل، زکوٰۃ اللہ کا فضل، یہ سارا اللہ کا فضل ہے۔ مگر قربان جائیں سب فضلوں سے بڑھ کر جو اللہ کا فضل ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کرو؟ میرا تم پر فضل آ گیا، میری تم پر رحمت آ گئی، اب تم پہ واجب ہو گیا کہ خوشی مناؤ، خوشی مناؤ۔ قرآن کی نص سے یہ ثابت ہو گیا کہ خوشی مناؤ۔ کس کی؟ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ آج آپ اپنے نبی کا تذکرہ کرنے آئے ہیں، تذکرہ سننے آئے ہیں، اور اس کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو حضرات محترم، حضور کی ذات گرامی پر ہم کیا خطاب کریں گے؟ اللہ پاک نے الحمد سے لے کر والناس تک آقا کی نعت بیان کر۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں، حضور کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا حضور کے اخلاق قرآن ہے،
حضور کے اخلاق بولیے نا قرآن ہے. قرآن خاموش ہے مگر جو بولنے والا قرآن ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ کے خلق قرآن. ارے میرے عزیز دوستو، قرآن آئے تو ہم خوشی منائیں اور صاحب قرآن آئے تو ہم خوشی نہ منائیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی کہ اگر بیٹا گھر میں پیدا ہو نا، بیٹا آپ کا میرا بیٹا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مٹھائی بانٹتے ہیں، اپنے سارے عزیز و اقارب میں مٹھائی کے ڈبے تقسیم کرتے ہیں اور نام رکھتے ہیں مصطفیٰ. نام رکھتے ہیں مصطفیٰ. میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے اور میرے گھر میں بچہ ہو تو نام رکھے مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ سے، اور جب حضور پیدا ہوں تو ہمارے چہرے چھپ جائیں. یہ دو رنگی ہے. حضور کا میلاد منانا احادیثوں سے ثابت ہے. اور یاد رکھیں سونے کا میلاد وہی مناتا ہے جو سونے سے محبت کرتا ہے. جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے وہ سونے کا میلاد نہیں منائے گا. بات سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ تمہید میں نے آیت کریمہ کا سہارا لے کر آپ کے سامنے پیش کیا. آج بھی عربوں میں آقا کا میلاد منایا جاتا ہے. سبیلیں دودھ کی لگتی ہیں اور صدقہ تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہی بات کہی جاتی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اشرب حلیب صلو علی الحبیب. پیو دودھ اور پڑھو درود. پیو دودھ اور پڑھو درود. ہر جگہ یہ محفل سجتی ہے اور دیوانے جوم جوم کر حضور کی محفل میں آتے ہیں. اور میں نے ضمناً یہ کہا آپ کو بگننگ میں کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے. یہ بات کلیئر ہے، کلیئر ہے. اللہ اللہ کرنے والے آپ کو بے شمار ملیں گے.